ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ مسائل و فضائل اور احکام حج کے متعلق دو بیانات پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ تیسرا بیان تربیت حج کے متعلق اور یہ آخری سبق ہے، آخری بیان ہے۔ اس میں ایک مسئلہ کل ہی مجھ سے پوچھا گیا جو کہ واقعتاً ایک صورت ایک ساتھی کو پیش آئی۔ ایک ساتھی نے کسی ملک سے سفر کرنا تھا اور اس کا وایا جدہ تھا، جدہ میں اس کا چند گھنٹوں کا اسٹاپ تھا، تو اس نے اس اسٹاپ کو زیادہ بڑھوا لیا کہ بھی 2 گھنٹے کا ہے تو 10 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا کرا لیا، اور دل میں یہ سوچا کہ اتنے گھنٹوں میں درمیان میں مکہ مکرمہ جا کر کے عمرہ کر لوں گا اور پھر اگلی پرواز جدہ ٹو پاکستان آ جاؤں گا۔ لیکن جب وہ جدہ پہنچے، اس نے تو احرام وغیرہ بھی باندھا ہوا تھا، نیت بھی کی ہوئی تھی، کسی سے مشورہ نہیں کیا، مسئلہ نہیں پوچھا۔ جب وہاں جہاز سے اترنے لگے تو اس کو انہوں نے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے دیا۔ جتنا اس نے کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں، تیرا تو الاؤ ہی نہیں ہے، تو نے تو یہاں سے پاکستان جانا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ اس نے پھر وہاں سے پاکستان کا سفر کیا اور احرام کھول دیا۔ جب پاکستان پہنچ گیا، احرام بھی کھول چکا، احرام پہ ختم کر چکا، اس کے منافی کئی سارے کام کر چکا، تو اب اس نے مسئلہ پوچھا۔ تو ظاہر ہے اب مسئلہ تو کافی گمبھیر ہو چکا تھا۔ اگر وہ پہلے پوچھتا تو اس کو یہ بتایا جاتا سرے سے وہ نیت ہی نہ کرے عمرے کی اور احرام ہی نہ باندھے، اور اگر اس کے بعد جب وہ جدہ میں پہنچا تھا اس کو باہر نہیں نکلنے دیا، اس وقت پوچھتا تو دم احصار ذبح کروا دیتا اور بعد میں احرام کھولتا، تب بھی اس کے لیے کافی ساری سہولت تھی، صرف عمرے کی قضا بعد میں کبھی کر لینی تھی۔ اب تو اس پر دم بھی ڈبل پڑ گیا اور عمرے کی قضا بھی پڑ گئی۔ بہرحال تو یہ دم احصار جو ہے کہ اگر بندہ حج پہ عمرے پہ جا رہا ہے، احرام باندھ چکا، نیت کر چکا، تلبیہ پڑھ چکا، محرم بن چکا، احکام احرام اس پر نافذ جاری ہو چکے، اب کسی وجہ سے اختیاری غیر اختیاری من جانب اللہ یا من جانب خلق کوئی رکاوٹ پیش آ گئی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک یہ احرام نہ کھولے جب تک پہلے یہ مکہ مکرمہ فون کر کے رابطہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں اپنی طرف سے دم احصار ایک بکری ذبح کروائے، اس کے بعد یہ احرام کھولے۔ یہ اس کے لیے حکم تھا۔ بہرحال احرام جو اپنا عمرہ ہے وہ 4 چیزوں کا نام ہے، عمرہ 4 کاموں کا نام ہے۔ پہلا کام احرام باندھنا، پھر احرام کے احکام کا لحاظ رکھنا، دوسرا کام مکے میں پہنچ کر کے طواف کرنا، اور چونکہ یہ طواف عمرے کا ہے، احرام کی حالت میں ہے، اس لیے اس طواف کے اندر اجتباء بھی ہوگا اور اس طواف کے اندر رمل بھی ہوگا، یعنی دایاں کندھا بھی مرد نگاہ رکھے گا اور ذرا کندھے ہلا ہلا کے پہلے 3 چکروں میں چلے گا، دوڑے گا۔ تو یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے دونوں چیزوں میں۔ اس کے بعد تیسرا کام ہوگا صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر چوتھا کام ہوگا حلق یا قصر کرانا۔ مرد کے لیے اختیار ہے، البتہ حلق افضل ہے، لیکن عورت کے لیے قصر ہی ہے، جس کی تفصیل میں پہلے اپنے بیان میں بتا چکا ہوں۔ اور انہی کاموں سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہے، حج شروع ہوتا ہے اصولی طور پر، جو عملی طور پر حج کے دن شروع ہوتے ہیں وہ 8 ذو الحجہ سے۔ 8 ذو الحجہ کو احرام کی حالت میں یہ بندہ ظہر سے پہلے منی پہنچے گا۔ ظہر کی نماز، پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، حتیٰ کہ رات وہاں گزار کے فجر کی، یہ 5 نمازیں احرام کی حالت میں یہ حاجی صاحبان منی میں پڑھیں گے، منی میں وقت گزاریں گے۔ پھر منی میں صبح کی نماز کے بعد فوراً یا آرام کر کے وہاں سے یہ چلیں گے پیدل یا سواری پر، یہ عرفات جائیں گے۔ عرفات جا کر کے یہ وقوف عرفہ کرنے کے لیے وہاں اپنا انتظام کریں گے، رہائش کا، ٹھہرنے کا، خیمے کا، جو بھی انتظام ہے، کھانے پینے کا، آرام کا۔ اب جس وقت نماز ظہر کا وقت ہوگا تو امام وہاں جو امام حج ہوگا وہ وہاں جماعت کرائے گا، نماز پڑھائے گا۔ تو وہاں وہ جب نماز پڑھائے گا تو ظہر کے وقت میں پہلے وہ ظہر کی نماز پڑھائے گا با جماعت،
ظہر کا سلام پھیرتے ہی دوسری اقامت شروع ہو جائے گی اور عصر کی نماز پڑھیں گے باجماعت۔ اسے کہتے ہیں جمع بین الصلاتین تقدیمی، تو یہ عرفات کے اندر ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں نے اس امام کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے، پوری دنیا میں سے چاہے کہیں سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس جماعت میں شامل نہیں ہو سکے، وہ نماز اس جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، تو پھر وہ ظہر کی نماز اپنے خیموں میں یا جہاں بھی اپنے وقت پر پڑھیں گے، اور عصر کی نماز پھر اپنے وقت پر پڑھیں گے، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں چاہے اکیلے اکیلے پڑھیں، ان کو اس بارے میں بھی اختیار ہے۔ لیکن اب وہ جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے، اب وہ اپنے اپنے وقت پر ظہر کو پڑھیں گے اور اپنے وقت پر عصر کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر نماز سے فارغ ہو کے وقوف عرفہ شروع ہو جائے گا، جو کہ حج کا رکن اعظم ہے، اور یہ چلتا رہے گا غروب آفتاب تک۔ جو ہی سورج غروب ہوگا، چونکہ نماز عصر تو پہلے یہ باجماعت پڑھ چکے ہیں، تو اب اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ان کو نہیں ہوگی۔ ہاں، جن لوگوں نے باجماعت نہیں پڑھی تھی وہ اپنی اپنی نمازیں یا اپنی جماعت اپنے خیموں میں جہاں کہیں موقع ملے گا وہ کر لیں گے۔ بہرحال جب سورج غروب ہو جائے گا تو اب سارا مجمع یہاں سے یہ نکلیں گے، واپسی کریں گے، کوچ کریں گے مزدلفہ کی طرف، اور انہیں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ بے شک مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو عرفات میں یا عرفات سے جاتے ہوئے مزدلفہ کے راستے میں انہوں نے مغرب کی نماز نہ اکیلے اکیلے پڑھنی ہے اور نہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ جب پہنچ جائیں گے تو اب وہاں پر امام حج وہی نماز باجماعت پڑھائے گا، پہلے مغرب کی، جائے کہ مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہو اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہو تو یہ مغرب کی نماز وہاں باجماعت پہلے پڑھائے گا، اور مغرب کی نماز ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے عشاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب حنفیوں کے نزدیک یہاں دوسری تکبیر کہنے کی، اقامت کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اقامت وہی ایک کافی ہے، چونکہ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اب عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں گے، تو یہ عشاء پڑھنے کے بعد جن لوگ اس جماعت میں شامل ہوں گے وہ اسی طریقے سے جمع بین الصلاتین کریں گے۔ جو شامل نہیں ہوں گے، بعد میں پہنچیں گے یا آگے پیچھے ہو جائیں گے، تو وہ مغرب کی نماز بھی آپ پڑھیں گے۔ ظاہر ہے مغرب کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہوگا اور عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، اب مغرب کی نماز وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، چاہے متصل پڑھ لیں یا وقفہ سے پڑھ لیں۔ بہرحال یہ دونوں نمازیں ہیں، اس کو جمع بین الصلاتین تاخیری کہیں گے۔ پھر رات یہاں گزاریں گے سارے حجاج کرام، اور صبح کی نماز یہاں ذرا جلدی پڑھی جائے گی، عام معمول کے مطابق جس وقت صبح کی نماز پڑھتے ہیں اس سے جلدی، یعنی صبح جو ہی وقت ہوگا صبح کی نماز کا، صبح صادق کا اذان دیں گے تو اس کے بعد جلدی ہی نماز جماعت کے ساتھ صبح والی پڑھ لیں گے۔ جو اس جماعت میں شامل ہوگے تو ٹھیک، جو نہیں شامل ہو سکیں گے وہ اپنی جماعتیں بھی کرا سکتے ہیں خیموں میں یا اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کے پھر وقوف مزدلفہ ہوگا۔ وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ کنکریاں، ہر حاجی تقریباً 70 کنکریاں وہ یہاں سے اٹھائے گا، جمع کرے گا، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جو جلدی جانے والے ہوں یا کوئی معذور ہوں تو وہ جلدی بھی جا سکتے ہیں نماز صبح کے بعد، اور باقی جو ہے وقوف کرنے کے بعد پھر یہاں سے سورج طلوع ہونے کے بعد یا سورج طلوع ہونے کے قریب یہاں سے نکلیں گے۔ اب یہ پہنچیں گے منا، جہاں سے انہوں نے پہلے برفات گئے تھے۔ منا پہنچ کر کے آج انہوں نے منا میں 3 کام کرنے ہیں، تینوں واجب ہیں، اور ان تینوں کے درمیان ترتیب بھی واجب ہے۔ پہلے وہ جا کر کے جمرہ عقبہ جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماریں گے، چاہے کوئی بندہ براہ راست خود مارے یا کسی اور سے اپنی طرف سے کنکریاں مروائے، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دم تمتع اگر حج تمتع ہوگا یا دم کران اگر حج کران ہوگا تو وہ کریں گے، اور وہ بھی واجب ہے۔ ہاں اگر مفرد ہے تو پھر وہ افراد والا، اس پر وہ دم واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے۔ اور یہ دم تمتع یا دم کران کریں گے، اور اس کے بعد پھر تیسرا کام یہ کریں گے کہ حلق یا قصر کرائیں گے مرد، عورتیں جو ہیں وہ قصر کرائیں گی۔ یہ 3 کام اسی ترتیب سے کرنے واجب ہیں، ترتیب بھی واجب ہے، تینوں کام بھی واجب ہیں۔ اگر کوئی ایک کام چھوٹ گیا تب بھی دم ہے، اگر ترتیب میں خلل ہو گیا تب بھی حنفیوں کے نزدیک دم ہے۔ پھر آج کے دن ہی یہ طواف زیارت کریں، مکہ چلے جائیں تب بھی ان کے لیے جائز ہے۔ اگر آج کے دن طواف زیارت نہیں کر سکے تو پھر کل
پہلے ٹائم چلے جائیں تب بھی جائز ہے، چونکہ کل 11 کو انہوں نے پھر 11 یعنی ذی الحجہ کو انہوں نے تینوں شیطانوں کنکریاں مارنی ہیں، لیکن زوال کے بعد ان کا وقت ہے، زوال کے بعد وقت شروع ہوگا صبح صادق تک۔ اگر کسی نے زوال سے پہلے کنکریاں مار لیں 11 کو 12 کو تو پھر اس کی کنکریاں شمار نہیں ہوگی، دوبارہ مارنی پڑیں گی، اگر دوبارہ نہ ماری تو پھر دم پڑ جائے گا۔ اور جب 12 کی کنکریاں بھی زوال کے بعد مارنے کے بعد اب اگر یہ جانا چاہیں تو یہ مکے چلے جائیں تو 13 کی کنکریاں ان کو معاف ہو جائیں گی، یہ نہ ماریں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر رات یہاں گزاری صبح صادق یہاں ہوگی مینا میں، چونکہ مینا میں یہ راتیں گزارنا بھی سنت مؤکدہ لکھا ہے، تو اگر 13 کی رات بھی یہاں گزاری صبح صادق 13 کی یہاں ہو گئی تو پھر 13 کی کنکریاں بھی انہوں نے مارنی ہیں۔ البتہ 13 کی کنکریوں میں اتنی سہولت ہو جائے گی کہ 11 12 کو تو کنکریاں کا وقت زوال کے بعد تھا، اب زوال سے پہلے بھی مار کے مکے جا سکتے ہیں۔ جو طواف زیارت ہے وہ 10 کو بھی کر سکتے ہیں لیکن واپس مینا آنا پڑے گا، 11 کو بھی کر سکتے ہیں واپس مینا آنا پڑے گا، 12 کو بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر 12 کے کنکریاں مار کے گئے تو پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کنکریاں مارے سننے سے پہلے گئے تو پھر واپس آنا ضروری ہے، اور نہیں تو 13 کو بھی پھر ویسے اصولی طور پر 12 کی جو غروب آفتاب ہے اس وقت تک طواف زیارت کرنا ضروری ہے، اگر اس سے لیٹ کرے گا تو دم پڑ جائے گا۔ اور جب طواف زیارت سے پہلے وہ 3 کام جو میں نے بتائے 10 والے دن کے جب وہ کر لیے تو اس کی جتنی بھی احرام کی پابندیاں تھیں وہ سب کی سب ختم ہو گئیں 10ویں والے دن ہی حل قصر کرانے سے، سوائے اس کے کہ اگر میاں بیوی ساتھ ہیں حج میں تو میاں بیوی آپس میں ملاپ مباشرت جماع نہیں کر سکتے، قربت نہیں کر سکتے، باقی تمام پابندیاں جو احرام کی وجہ سے تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ جب طواف زیارت کر لے گا تو پھر یہ میاں بیوی والی پابندی جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو طواف زیارت کے بعد حج کے اب تقریباً باقی سارے کام مکمل ہو چکے، اب صرف ایک طواف وداع جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو حج کے جو طواف ہوتے ہیں اصولاً 3 ہوتے ہیں، ایک طواف جس وقت جاتے ہیں حج کا کرتے ہیں جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، 8 کو کریں اس سے پہلے کریں، اور ایک یہ طواف زیارت ہے، یہ رکن ہے، فرض ہے، اور تیسرا طواف جو ہے وہ آخری طواف وداع ہے۔ تو یہ 3 طواف، اس کے علاوہ جو طواف کرتے رہیں گے، عمرے کا ایک ہی طواف ہوتا ہے، حج کے 3 طواف ہوتے ہیں، باقی جتنے طواف کرتے رہیں گے وہ سارے کے سارے نفل ہوں گے۔ اور یاد رکھیے جو طواف احرام کی حالت میں ہو اور اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی ہو، چاہے وہ حج کا ہے یا عمرے کا، تو اس میں مرد نے اجتباء بھی کرنا ہے یعنی دایاں کندھا ننگا کرنا، اور رمل بھی کرنا ہے یعنی پہلے 3 چکروں میں ٹہل کے ذرا قدم اٹھا کے چھوٹے قدم رکھنا، تو یہ بھی اس کے لیے کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ حج کے اندر 3 کام فرض ہیں، احرام باندھنا اور وقوف عرفات اور طواف زیارت، یہ 3 جو ہیں یہ فرض ہیں۔ ان 3 میں سے جو آخری 2 ہیں یعنی طواف زیارت اور وقوف عرفات یہ رکن بھی ہیں، لیکن رکن اعظم وہ وقوف عرفات ہے، طواف زیارت جو ہے وہ اس کے بعد درجے کا ہے۔ طواف زیارت کا متبادل ہے یعنی اونٹ یا گائے ذبح کرنا دم، لیکن وقوف عرفہ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ حج کے جو واجبات ہیں وہ 6 ہیں، حج کے واجبات وہ 6 ہیں۔ مزدلفہ میں وقوف کے وقت ٹھہرنا، اور یعنی ایسے گزرتے ہوئے نہ گزر جانا بلکہ ٹھہرنا، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور شیطان کو کنکریاں مارنا، رمی جمار کرنا، اور قران والا ہو یا تمتع والا ہو تو اس کے لیے دم تمتع یا دم قران دم شکرانی یہ قربانی کرنا، اور سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، اور چھٹا ہے اگر آفاقی بندہ ہے تو میقات سے باہر جو رہنے والا ہے اس کے لیے طواف وداع کرنا، آخری طواف الوداعی یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ 6 کام جو ہیں یہ حج کے اندر واجب ہیں، اور 8 کام حج کی سنتیں ہیں، طواف قدوم کرنا، اور طواف قدوم میں یا فرض طواف جو ہے جو طواف زیارت ہے اس میں رمل کرنا، اور دونوں جو صفا مروہ کے اندر کیا ہیں سبز لکیریں ہیں ان کے درمیان صفا مروہ میں مرد کے لیے ذرا تیز چلنا، دوڑ کے چلنا، اور اسی طریقے سے جو قربانی جو ہے قربانی کی راتوں میں سے
ایک رات منا میں قیام کرنا جو پہلے بتایا میں نے وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات جانا، منا سے عرفات 9ویں والے دن سورج نکلنے کے بعد جانا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کو آنا، یعنی 10ویں والے دن سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کے لیے وہاں سے نکلنا، اور 7ویں ہے مزدلفہ میں رات گزارنا، اور 8ویں اور آخری سنت ہے کہ تینوں جمرات میں ترتیب قائم کرنا، یعنی ترتیب سے جمرات مارنا، آگے پیچھے ترتیب الٹ پلٹ نہ ہو جائے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں 8 یہ سنت ہیں حج کے اندر۔ تو یہ حج کے احکام کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے، باقی جو تفصیلات ہیں وہاں معلم بھی ہوتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی ایک بیان میں سبق میں عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، ہر حاجی اپنے پاس کسی مستند عالم مفتی کا نمبر رکھے اور بوقت ضرورت ان سے رابطے میں رہے، تاکہ اپنا یہ حج جو ہے شریعت کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے علماء کی ہدایات کی روشنی میں کیا جائے، اور ان کے اعمال کو سنت کے رنگ میں رنگتے ہوئے اوقات کو قیمتی بنایا جائے، اور اس حج کو اپنے لیے ایک زندگی کے انقلاب کا ذریعہ بنایا جائے، زندگی میں تبدیلی نمایاں طور پر نظر آئے، حرمین شریفین کا نور، وہاں کے فیض، وہاں کے برکات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوی، مدینہ طیبہ کے انوارات، یہ ساری چیزیں وہ خوب سمیٹ کے آئے اور ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے، اور مرتے دم تک ان کو اپنے ساتھ رکھے اور ساتھ ہی قبر میں لے جائے، تاکہ آخرت کے درجات کا اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔